السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان نجم الحسنین اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا فیوریٹ چینل کشمیر کی آواز بائی نجم 92۔ اور آج کا جو خصوصی پروگرام ہے یہ بڑا ہی اسپیشل ہے۔ اسپیشل اس لیے ہے کیونکہ پتہ ہے آج میرے ساتھ میرا جگر بیٹھا ہوا ہے، یعنی کہ میرا دوست عدیل آیا ہوا ہے جی۔ اور پہلے تو ہم عدیل کو آج ویلکم کہیں گے جی۔ ویلکم عدیل۔ تھینک یو بھائی۔ عدیل جی ریسنٹلی ابھی یہ چونکہ یونیورسٹی سے فری ہو کے آئے ہیں، تو ویسے آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں، بڑے ہی ایکٹیو ہیں یہ سوشل میڈیا پہ۔ اکثر ان کی آپ ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہوں گے، میرے ساتھ بھی اور ان کے اپنے چینل پہ بھی جی، عدیل ملک والے چینل پہ۔ تو آج جو ہے ہم اس پہ ہم بحث کریں گے، مہنگائی کے حوالے سے بحث کریں گے جی۔ مہنگائی کمر توڑ رہی ہے غریب کی، اور غریب بالکل بے بس ہو چکا ہے۔ اور خاص کر جو اس وقت مہنگائی چل رہی ہے، ویسے آپ نے دیکھا ہوگا کیونکہ یہ پاکستان میں پڑھتے ہیں، پنجاب میں یونیورسٹی ہے ان کی، پنجاب یونیورسٹی میں یہ پڑھتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ جو مہنگائی ہے پورے جو ہمارے ملک میں پھیلی ہوئی ہے جی۔ آزاد کشمیر میں تو بعد میں آتی ہے، پہلے تو پاکستان میں ہے۔ تو یہ بتائیں کہ جو فروٹ ہے اس وقت، فروٹ تو آپ کھاتے ہی ہوں گے، فروٹ بہت زیادہ جو ہے وہ اپنی لیمٹس کراس کر چکا ہے، بہت زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے۔ تو مہنگائی کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ کس طرح سے یہ کنٹرول ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجم بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دی اور بولنے کا موقع دیا۔ باقی نجم بھائی بات یہ ہے کہ جو فروٹ کو لے کے جو بحث چل رہی ہے نا، کہ ہمارے آزاد کشمیر، ہم چلو پنجاب کی بعد میں کریں کیونکہ آج آزاد کشمیر میں ہمارا گھر ہے اور ہم رہتے ہیں ادھر، ویسے ہم باشندے ادھر کے ہیں تو ہم ادھر سے پہلے ادھر کی بات پہلے کریں گے جی جی۔ تو گورنمنٹ ریٹ لسٹ کو کوئی مان نہیں رہا، بالکل جی، یہ بات ہے۔ آپ بھی تو بازار گئے ہیں، کریٹا کے بازار میں آپ گئے ہو، کسی کے پاس گورنمنٹ لسٹ لگی ہوئی ہے، کسی ایک ٹھیلے پہ بھی میں خود کہتا ہوں کہ کیونکہ گورنمنٹ نے جو ریٹس دیے ہوئے ہیں وہ میں خود وہاں پہ فروٹ لینے کے گیا، میں نے کہا جی چلو گورنمنٹ کے ریٹس کے مطابق فروٹ ملے گا، آج لیتے ہیں۔ تو جب میں گیا وہاں پہ تو میں نے جب ریٹ دیکھے وہ لسٹ والے اور دوسرے ریٹ کمپیئر کیے اس کے ساتھ، تو اللہ مالک ہے ریٹ لسٹ کا جی جناب، ریٹ تو ڈبل سے ٹرپل ریٹ جو ہے وہ لوگ مانگ رہے ہیں بھائی صاحب۔ ان کو جب آنکھیں تب ان کی کھلتے جب ہم ان کو بولتے ہیں نا کہ ہم نے ریٹ لسٹ دیکھی ہے، اس ریٹ لسٹ میں ملا ہے، تو پھر وہ آگے کہتے ہیں چلیں جی کوئی بات نہیں ہے، کر لیں گے آپ لے لیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب امپلیمنٹ ہونا ہے کسی چیز پہ تو اس کو پورا ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے کہ اس وقت جو ہے خاص کر جو مہنگائی ہے وہ بہت ہی عروج پر ہے، اور غریب سے روٹی تو کیا، اس سے روٹی کے ٹکڑے بھی جو ہے چھین لیے گئے۔ اصل میں ابھی یہ کراچی میں انہوں نے تحریک چلائی تھی بائیکاٹ فروٹ نام سے، آپ کو پتا ہونی جی بالکل، ظفر اقبال صاحب نے کی ہے، بڑی ان کی بڑی کوشش ہے، اور میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کراچی کی غریب عوام کے بارے میں سوچا ہے اور بائیکاٹ فروٹ کیا۔ اور جو فروٹ 400، جو سیب 450 500 روپیہ کلو مل رہا تھا، اب وہی سیب 200 روپے پہ آیا، یعنی اپنی نارمل قیمتوں سے بھی نیچے آ گیا ہے۔ کیوں؟ صرف 5-10 دن ان کی عوام نے، کراچی کی عوام نے تہیہ کر لیا کہ بھائی ہم نے باہر سے فروٹ نہیں لینا، اس مافیا کو ہم نے تباہ کرنا ہے۔ نجم بھائی ایک اور مافیا، یہ اصل میں ایک غریب آدمی کا ٹھیلا نہیں ہے، بات سسٹم اس طرح چل رہا ہے کہ بزنس مین ہے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ کیا کرتے ہیں بزنس مین، جب بھائی یہ جو بزنس جو مافیا بنا ہوا ہے، جو فروٹ منڈی میں جو ایک مافیا بنا ہوا ہے، اب یہ سنیں یہ کیا کرتا ہے، یہ ایسا کرتا ہے کہ 1 لاکھ کا سیب اٹھا لیتا ہے، مثال کے طور پہ 1 لاکھ کا سیب اٹھا رہا ہے، ایک غریب بندے کو کہتا ہے کہ اس کو بولتا ہے کہ بھائی تو یہ میرا سیب بیچ، تجھے میں دن کی دیہڑی دے دوں گا، 1000-1500 روپیہ دیہڑی دے رہا ہے اسے، ٹھیک ہے، 1000-1500 روپیہ اسے دیہڑی دے رہا ہے۔ اب قیمت وہ اپنی مرضی سے لگاتا ہے، وہ کہتا ہے 600 روپیہ فروٹ بکے گا، ٹھیک ہے، تو نے 600 روپیہ، اب وہ کیونکہ وہ فروٹ اس غریب کا نہیں ہوتا، جو بیچارہ بیچ رہا ہے اس کا فروٹ نہیں، اس کو 1000-1500 کی دیہڑی میری ہے، اس کی بلا سے فروٹ بکے نہ بکے، فروٹ 600 کا بک رہا ہے، فروٹ 1000 کا بک رہا ہے۔ نجم بھائی بات یہ ہے کہ آپ اور ہمارے جیسے بندے تو 500-600 روپے کا بھی کلو سیب کھا سکتے ہیں، لیکن بات ان کی ہے جو نہیں کھا سکتے۔ اب کیا غریب، جو رمضان میں جو غریب لوگ ہیں، یہ ہماری عوام پہلے کرتی تھی چلو ساری رمضان میں فروٹ کھا لیتی تھی، اب وہ عوام رمضان میں بھی فروٹ نہیں کھا رہی۔ جہاں تک ہماری بات ہے تو ہم بھی مڈل کلاس لوگ ہیں، جب مہنگائی ایک حد سے کراس کر جائے گی تو یہ ہمارے لیے بھی مشکل ہو جانا ہے، اس لیے ہم سب کو مل کر ایک آواز بننا ہوگا۔ اور دیکھیں کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ کی ساری باتوں کا مطلب یہی ہے کہ جو اچھا عدیل بھائی، اس مافیا کا جو آپ نے جو حل بتایا وہ اس کا نچوڑ یہی ہے، ان تمام باتوں کا نچوڑ یہی ہے کہ ان کے ساتھ ہمیں بائیکاٹ اس طرح سے کرنا چاہیے کہ جناب اگر یہ کوئی چیز دے رہے ہیں 600 روپے کی
اور وہ ہمیں جو ہے وہ مطلب گورنمنٹ جو ریٹ دے رہی ہے وہ دے رہی ہے جی 400 روپیہ، یعنی کہ 200 روپیہ انہوں نے اضافی ریٹ لگایا ہوا ہے. تو ہم پہلے تو اس بندے کو بولیں گے جی کہ جو لسٹ میں جو ہے وہ 400 روپیہ ریٹ ہے اس کا مقرر ہوا ریٹ، اور آپ لوگ دے رہے ہیں 600 کا. اگر آپ 600 کا بات سنیں نا، 400 نہیں 200 روپیہ ریٹ میں لسٹ چل رہا ہے. یہ 3 گنا زیادہ کما رہے ہیں بھائی. اگر 1 گنا بھی زیادہ کمائے تو بندہ کہتا ہے چلو کوئی نہیں مسئلہ. 3 گنا زیادہ 600 روپیہ کلو سیب ہوا ہے بھائی. بالکل جی رہے ہیں کہ بھائی لوگ مہنگائی جو ہے، میں یہ خود سوچ رہا ہوں کہ 600 روپیہ سیب، یار اتنی زیادہ مہنگائی تو ہے نہیں ہے جتنی یہ لوگ کر رہے ہیں. یعنی کہ اس تمام معاملے کے جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے نا وہ مافیا ہے. بالکل ابھی جو راج چل رہا ہے نا یہ مافیاز کا راج ہے اس وقت پورے ملک میں. ٹھیک ہے، کیونکہ ان لوگوں کی تو لگی ہوئی ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ہے حکومتی لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں. بالکل. اور یہ جو مافیاز ہیں ان کا کمانے کا سین چل رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں جی ہم بھی کام نکال لیتے ہیں اپنا. تو دیکھیں ہر چیز میں مہنگائی، ایک چیز کو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہر چیز کو آپ دیکھیں، ہر چیز اٹھا کے دیکھ لیں، اس کا جو ریٹ ہے وہ ڈبل سے ٹرپل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اور اتنے جلدی ریٹس جو بڑھ رہے ہیں، یہ تو اتنی پیچھے سے کمپنیاں بھی ریٹ اتنے نہیں بڑھا رہے ہیں جتنے آگے سے یہ ہمیں سیلز میں ریٹیل میں لوگ بہت بالکل یہی بات ہے. اب دیکھیں جو پہلی تو بات ہے جی ڈسٹریبیوٹرز کو جو چاہیے کہ وہ اس چیز کو وہ بھی کنٹرول کر سکے. وہ کہیں آپ نے جو ان کو ریٹ ملا وہ کہیں جی ہم اس ریٹ پہ آپ سے مال نہیں خریدیں گے. پہلی تو بات ہے وہ بائیکاٹ کریں. اس کے بعد جو دکاندار حضرات ہیں وہ بائیکاٹ کر سکتے ہیں. اب دیکھیں ایک جو منڈی ہے، منڈی سے ایک چیز مہنگی خرید کے لا رہا ہے بیچارہ کوئی چھوٹا موٹا جو دکاندار ہے. بالکل. اب جو منڈی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ مافیاز بیٹھے، میں کہوں گا مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل. وہ ریٹ بڑھا کے جب اس کو دیں گے تو وہ بیچارہ تو مہنگا ہی دے گا. ایک چھوٹا ٹھیلے والا ہے وہ بیچارہ خود اس سے ادھار لیتا ہے یا اس کو کہتا ہے جی میں بیچ کے پیسے دوں گا. لوگ ایسا بھی کرتے ہیں. نجم بھائی میں یہی آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ اب وہ ٹھیلے والا جو عام بندے والا دور چلا گیا. اب اس کو اس ٹھیلے والے بندے کو کوئی بڑا مافیاز کے جو بندے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ 1000-1500 کی دیہڑی لو، تمہارا کام نہیں ہے. سیب بک رہا ہے نہیں بک رہا. ابھی یہ جو JDC کی جو مہم تھی 4 دن پہ بھی جا کے سیب جو ان لوگوں کا ریٹ اسٹیبل نہیں ہوا. بے شک. تو ظفر اقبال صاحب نے گئے ہیں، انہوں نے پتہ کیا تو انہوں نے بولا کہ بھائی ہمارے جنہوں نے ہمارا پھل خریدا ہوا ہے، یعنی جنہوں نے جو بڑے ہمارے بنے ہوئے ہیں انہوں نے ہمیں دیہڑیوں پہ رکھا ہوا. انہوں نے کہا کہ بے شک پھل بکے نہ بکے آپ نے یہ ریٹ نہیں چینج کرنا. اب وہاں پہ غریب آدمی کیا کرے؟ جس بیچارے نے رمضان میں ہی پھل کھانا تھا وہ اب کدھر جائے؟ اب وہ رمضان میں بھی پھل نہ کھائے وہ مر جائے. یہی بات ہے جی. اب دیکھیں جی ہمارے ہاں بھی ادھر کھویٹا میں بھی ماشاءاللہ سے مختلف جگہوں پہ یہ اسٹال لگے ہوئے ہیں جہاں پہ سستا، لیکن گورنمنٹ کہیں پہ ایک پہ بھی لگی ہوئی ہے جو ابھی اسٹال وغیرہ لگے. نجم بھائی کہیں ایک جگہ پہ بھی آپ نے گورنمنٹ کی لسٹ دیکھی کسی ایک ٹھیلے پہ، کسی ایک بڑی دکان پہ، فروٹ والی دکان پہ، کسی سبزی والی دکان پہ نے مینشن تک نہیں کیا ہوا جی کہ یہ ریٹ چل رہے ہیں. بالکل. کیونکہ اگر یہ گورنمنٹ والے ریٹ اگر لگا لیں گے تو ان کو ظاہری بات ہے پھر یہ اپنے خود کے ریٹ کیسے لگائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑی سی جو ہے اگر گورنمنٹ کو بھی چاہیے، جو گورنمنٹ کے جو ملازمین ہیں ان کو چاہیے جو مطلب AC ہیں یا اس کے اوپر بیٹھے ہوئے جتنے بھی کمشنر کا کام بنتا ہے وہ جا کے چیک کرے. کمشنر ہو گیا مطلب ان کا یہ کام بنتا ہے جی وہ چیک کریں. پہلی بات ہے وہ چیک کرتے ہیں، اور جب وہ چیک کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ اس پہ امپلیمنٹ بھی کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ وہ چیک بھی یہاں پہ بہت کم لوگوں کو شاید کر رہے ہوں گے، کیونکہ اگر چیک کریں تو ہر بندے نے لگائی ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جناب کہ یہاں پہ اپنی مرضی سے ہر کوئی بندہ ریٹ اس لیے لگا رہا ہے کہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں. یہی اب ان کا پورا حال اس عوام کا کوئی نہیں ہے. مطلب دیکھیں عوام کو اگر آپ نے سہولت دینی ہے تو سب سے پہلے ہے کہ قانون کو آپ دیکھیں گے قانون کیا کہتا ہے. آپ دیکھیں گے قانون کے حساب سے اگر میں جاؤں تو بات یہ ہے کہ ریٹ لسٹ جو ہے یہ سب بندے جو ایک میٹنگ بلائی جائے پورے بازار کے لوگوں کو بیٹھا کر کے ان کے ساتھ مشاورت کر کے جس طرح سے بھی معاملات ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے دکانداروں کے اپنے معاملات بھی ہوتے ہیں، ان کو طے کر کے پھر وہ ریٹ لسٹ جو ہے وہ طے کی جائے تاکہ پھر جب وہ امپلیمنٹ کروانے کا ٹائم ہے تو تب کوئی بھی مسئلہ مسائل نہ ہو. جب بھائی منوپلی یہ ہے نا، کوئی 400 کا بیچ رہا ہے کلو سیب، کوئی 450 کا بیچ رہا ہے، کوئی 500 کا بیچ رہا ہے. کوئی لا کوئی آرڈر ہے ہی نہیں بھائی. کو بندہ 5 منٹ کی دوری پہ آگے والی دکان پہ جائے یا کسی آگے والے ٹھیلے پہ جائے اس کا ریٹ ہی الگ چل رہا ہے. یار میں خود کل گیا، میں نے نا وہ خریدنی تھی جی اسٹرابری خریدنی. اچھا. ایک دکاندار سے پوچھا تو وہ کہنے لگا جی 500 روپیہ. اسی کے ساتھ جو اگلا دکاندار سے ان سے میں نے پوچھا تھا جی ہاں کیا ریٹ، وہ کہتے 450 کی مل جائے گی. اس سے آگے گیا وہ بیچارے کہ شاید اس کی یا تو خراب ہو رہی تھی یا کیا مسئلہ تھا، اس نے کہا جی 400 روپیہ. اب جب میں نے دیکھا جی 400 کا مل رہا ہے تو میں نے تو فوراً خرید لی.
کیونکہ مجھے تو بھائی کم ریٹ میں چاہیے تھا، لیکن دیکھیں اگر دیکھیں میں نے ناظر فرض بھائی، کریں